السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، رواہ ابو داود۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے دین میں جو کہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ اگر بیوی کو کوئی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، اس کا کوئی معقول عذر ہے، تو وہ خود تو طلاق اپنے خاوند کو نہیں دے سکتی، لیکن وہ بذریعہ عدالت وہ علیحدگی اختیار کرنے کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ہاں مغرب میں عورت جب چاہے بندے کو طلاق دے سکتی ہے اور بندے کو فارغ کر سکتی ہے، دین میں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ قوت فیصلہ میں یہ طبعاً کمزور ہے، تو فوراً فیصلہ کرنے کی بجائے اسے عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، تاکہ وہ وہاں اپنا معقول عذر پیش کرے اور پھر وہ دیکھیں کہ ان کا یہاں اکٹھے رہنا بحیثیت خامد اور بیوی یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس رخصت کا بے جا استعمال کیا جائے، جس طرح ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جناب شادی ہوئی ہے، بعد میں خلا کا دعویٰ کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھائی کوئی معقول نظر نہیں آتی، اور ہمارے ہاں یہ بھی دیکھنے ہے کہ ہمارے جو وکلاء ہیں وہ جب لکھتے ہیں کہ میں خلا کیوں لے رہی ہوں، تو ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں جو باتیں بعض دفعہ ناقابل بیان ہوتی ہیں، جبکہ ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی کہ میں ثابت کے بارے میں کوئی اخلاق اور دین کے لحاظ سے کوئی عیب نہیں اس کے اندر میں شمار کرتی، لیکن میں اس کے ساتھ میری طبیعت نہیں ملتی، اور میں نہیں چاہتی کہ میں اسلام میں رہتے ہوئے کفر کا کام کروں، یعنی اس کی فرما برداری کا حق نہ ادا کر پاؤں، تو اس لیے میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ یعنی یہ نہیں ماحول بنایا کہ اس کے اوپر 3-4 الزام لگا دیں کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، لہذا میں رہنا نہیں چاہتی۔ تو اصل میں بات ہے وہ رہنا نہیں چاہتی، وہ کچھ ہو یا نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور کہا بھی، بلکہ اس سے پہلے پوچھا کہ تو اس کا جو اس نے حق مہر دیا ہوا ہے باغ واپس کر دے گی؟ اس نے کہا واپس کر دوں۔ آپ نے کہا ثابت وہ اپنا باغ لے لے اور اس کو طلاق دے دے۔ جو میں نے حدیث پڑھی سنن ابو داؤد کی ہے کہ جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، تاکہ ہر خاتون جو ہے وہ اس رخصت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ راستہ نہ اختیار کرے اور کوشش کرے وہ نباہ ہو جائے۔ تو اس لیے خلا کی گنجائش ضرور رکھی ہے، اس کو آپشن ضرور رکھا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو عادت بنا لیا جائے، اور ہمارے ہاں عدالتوں کے اندر کورٹس کے اندر خلا کے لیے اتنے زیادہ کیس جمع ہو رہے ہیں کہ وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں کہ وہ کتنے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے رخصت کو ناجائز استعمال
اللہ تعالیٰ کا قانون اس کی بھی سخت مذمت کرتا ہے، فرمایا اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اچھا، خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہوتا ہے، اس کی عدت جو ہے وہ تقریباً ایک پیریڈ ایک حیض بنتی ہے۔ اس کے بعد جس طرح عام طلاق کے بعد خامد کو رجوع کا حق ہوتا ہے، خلا کے بعد اس کو رجوع کا حق ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو پھر نئے سرے سے ان کا نکاح ہوگا، اس کے بغیر وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو بہر یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون نے گنجائش ضرور رکھی ہے تاکہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ بندھی نہ رہے، وہ اپنا شرعی حق استعمال کرے۔ اور یہ بھی نہیں کہ جس کو کوئی عذر ہے ہی نہیں اور وہ محض ویسے اس کے دماغ کے اندر کوئی خمار آ گیا ہے تو وہ اس کا غلط نہ استعمال کرے۔ اور معاشرے میں ایک اور بات چل رہی ہے کہ کسی خاتون کو کوئی مرد برگلاتا ہے کہ تو کہاں پھنس گئی ہے، اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس سے خلا لے کے پھر مجھ سے نکاح کر لے۔ یہ بہت شدید جرم ہے، کسی کی بیوی کو اس طرح اس کو یعنی دھوکہ دینا اور اس کے خلاف ابھارنا۔ تو بہرحال اگر وہ ایسے کسی کے بہکاوے کے اندر آ جاتی ہے تو پھر بھی اس کا مطالبہ کرنا اس زمرے میں آئے گا کہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ تو بہرحال گنجائش شریعت نے رکھی ہے، لیکن ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے قانون نے مقرر کی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔